اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سنیو دل میں لکھ لو، ارے جن کے گھر کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول کیسے بج سکتا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ امام حسن کی شادی میں ڈھول بجا، کہ امام حسین کی شادی میں ڈھول بجا، کہ سیدہ فاطمہ کی شادی میں ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ تم ڈھول بجاتے ہو۔ اور ذرا دل سے کام تو لو، دماغ سے کام تو لو، ڈھول کون بجائے گا؟ وہ کربلا کی زمین جہاں شہید ہو کر کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کربلا کی 11ویں شب جس کو مورخین نے شام غریبہ لکھا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے جگر گردے کا کام ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے، قلم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، لوگوں کی چیخیں نکلنے لگتی ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے اتنا ظلم نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد اتنا ظلم کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جس کو جو تم ڈھول کی رات مناتے ہو وہ تاریخ میں شام غریبہ کے حوالے سے ہے۔ میں ہلکا سا اس کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں اور اپنے استعنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب استعنوان کی طرف کیا بڑھوں بلکہ وقت ہی تمام ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کے لیے چلتا ہوں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیو، اگر اہل بیت کی محبت میں تمہارا دل سرشار ہے، ڈھول بجانے والوں، ماہ محرم کے اندر سواریاں نکالنے والوں، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھمانے کے لیے نکالنے والوں، اپنے مذہب و مسلک کا مذاق اڑانے کا دوسروں کو موقع دینے والوں، اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھو تو صحیح وہ میدان جس کے اندر شہادت کے بعد تم ڈھول بجانے کی داستانیں ڈھونڈتے ہو۔ جب میرے امام کی شہادت ہو گئی، امام کی شہادت کے بعد امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، حضرت استاد زمان مولانا حسن بریلوی اپنی شورۂ آفاق کتاب جس کی تصدیق امام احمد رضا نے کی ہے، آئینہ قیامت میں لکھتے ہیں، جس وقت مولا حسین کی شہادت ہو گئی اس وقت حال یہ ہوا، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا، سورج کو گرہن لگ گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے۔ حال یہ تھا کربلا کی زمین سے خون نکلنے لگا، بیت المقدس میں پتھر ہٹایا جاتا، وہاں سے تازہ ترین خون نکلتا۔ لوگ کہتے ہیں رافضیوں کی روایت نہ پڑھو، استاد زمان رافضی تھے، امام سیوطی رافضی تھے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح سنیو، حسینی رنگ کو لوگ کس قدر ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! لوگ کہتے ہیں کربلا کیا ہے، 3 دن کا کربلا لوگ 10 دن تک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اہل بیت کا عشق تو پیدا کر، تیری زندگی ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگا۔ میری زندگی ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا شہادت ہوئی ہے کربلا کے اندر، بیت المقدس تک اس کا اثر ہے کہ پتھر ہٹاتے تو تازہ خون نکلتا۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہا گیا کہ کوفہ کے اندر خون کی برسات ہوئی، کپڑوں پر وہ خون گرا تو کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن اللہ اکبر وہ خون کا اثر ختم نہ ہوا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں یہ جو شفق نظر آتی ہے روزانہ شام کے وقت، امام حسین کی شہادت کے وقت جو سرخی تھی وہ چھٹتے چھٹتے چھٹی، آج بھی خون حسین کی لالی تمہیں شفق پر نظر آتی ہے، تمہیں شفق کی شکل میں افق پر نظر آتی ہے۔ یعنی کوئی کربلا منائے نہ منائے، قدرت آج بھی کربلا کا اظہار کر رہی ہے شفق کی سرخی کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر! یہ تو اپنی جگہ نشانیاں ہیں، لیکن جس رات تم ڈھول بجاتے ہو، عورتوں کو لے کر میلوں میں نکلتے ہو، اس رات سید ذاتیوں کا حال کیا تھا؟ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے، جن کے دروازے سے 2 مرتبہ اسرائیل چلا جائے، جس کے دروازے پر جبریل سوالی بن کر آئے، جس کے دروازے پر اللہ اکبر آ کر کے اقطاب اوتاد اور اولیاء سر تسلیم خم کر دے، جس کے ذروں کے جس کے قدموں کے ذرات عرش مکین ہو۔ اللہ اکبر! ان سیدانیوں کو سید ذاتیوں کو اللہ اللہ ان کے ہاتھوں سے ان کے زیورات چھینے گئے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کان سے اس طریقے سے بالیاں نوچی کہ وہ کان کی دونوں لو کٹ گئی، اور بچی نے، اس شہزادی نے جب چیخنا شروع کیا کہ میرے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو، کہا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو، تو بچی کے شہزادی کے گال پہ تماچے لگائے گئے۔ سیدہ زینب آگے بڑھی، کہیں سے جانتے یہ حسین کی بیٹی ہے، حسین جس کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، یہ وہ سکینہ ہے تم اسے مارتے ہو۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا، جن کے آنچل کو، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، بیویوں کے خیمے جلا دیے گئے۔ اللہ اکبر! ایک یزیدی لشکر کا شخص کہتا ہے بڑی ندامت کے ساتھ، جس وقت آل محمد کے خیمے میں آگ لگا دی گئی، اس وقت میں نے دیکھا ایک خوبصورت خاتون تھی جو آگ پہ چل کر خیموں میں جاتی اور خیمے سے نکل کے باہر آتی۔ اللہ اکبر! میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، سواریوں پہ جا کر ڈھول تاشوں کی محفل میں شرکت کرنے والی میری بہنیوں، روح زینب تمہیں پکار پکار کر دعوت فکر دے رہی ہے۔ ذرا کچھ تو سوچو، کچھ تو غور کرو۔ اللہ
اللہ اکبر. اس نے کہا ایک بیوی تھی بڑی خوبصورت تھی, چاند جیسا چہرہ تھا, وہ آگ پہ چل کے جاتی اور آگ پہ چل کے واپس آتی. اللہ اللہ, اس کا دوپٹہ چھین لیا گیا تھا, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں؟ تیرے خیموں کو آگ لگ گئی ہے, خیمے لوٹ لیے گئے ہیں, تو جلنا کیوں چاہتی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کیا کروں, امامت اس وقت جو ہے خیمے میں لیٹی ہوئی ہے, یعنی میرا بیٹا زین العابدین, میرا بھتیجا زین العابدین خیمے میں لیٹا ہوا ہے. جو صحت مند تھے وہ چل چل کے باہر نکلے, لیکن وہ اتنا بیمار ہے کہ چلنے کے قابل نہیں. اب میں سوچتی ہوں اگر اس کو نہ نکالوں گی تو میرا بیٹا چل نہ جائے, حسین کا شہزادہ چل نہ جائے آگ میں. اگر زین العابدین شہید ہو گئے تو حسین کی اولاد کیسے چلے گی, حسین کی نسل کیسے چلے گی؟ امام حسین کے نام پہ ڈول پیٹنے والوں, جس رات و دن کو تم ڈول پیٹتے ہو, اہل بیت میں اتنی مصیبت تھی. پھر اس راوی نے بیان کیا, میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے ہمت کیا اور اپنے کندھوں پہ زین العابدین بیمار کو ڈالا اور آگ پہ چلتے ہوئے چلی. میرے صوفیاء کرام کہتے ہیں ہم زینب کو ادب سے اس لیے سلام کرتے ہیں کہ زینب اس دن کندھے پر زین العابدین کو لے کر نہیں جا رہی تھی, بلکہ پوری نسل حسین اس وقت زینب کے کندھوں پر تھی. زین العابدین کی شکل میں باقر زینب کے کندھے پر, جعفر زینب کے کندھے پر, موسیٰ کاظم زینب کے کندھے پر, علی رضا زینب کے کندھے پر, حسن عسکری زینب کے کندھے پر, تقی نقی حسن عسکری, امام مہدی, بلکہ شاہ برکت اللہ, کریم نواز, مکتوم اشرف, وارث دیوا, جتنے حسینی سید ہیں وہ سب زینب کے کندھے پر ہے. گویا کہ زینب زین العابدین کو نہیں بلکہ 12 اماموں کی امامت کو, ولیوں کی ولایت کو بچا کر لے جا رہی. اس وقت تم ڈھول بجاتے ہو, اس وقت تم ڈھول بجاتے ہو. ٹھیک ہے, اگر تم ڈھول بجاتے ہو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں, پھر آج بھی ہمت کر کے میں تم کو ڈھول بجانے کی اجازت دے دوں. ٹھیک ہے, ڈھول بجانے کا شوق ہے, میں تم کو اجازت دیتا ہوں, اب تم کو کوئی منع نہیں کرے گا. پانی والوں شوق سے ڈھول بجاؤ, مگر ایک چھوٹی سی شرط ہے, ایک چھوٹی سی شرط ہے, اس کو پورا کرو. پورے پالی کے ہر گھر میں ڈھول بجاؤ, لیکن ایک شرط ہے, ایک شرط یہ, جس دن تیرے 6 مہینے کے بچے کا انتقال ہوگا اس دن بھی تو ڈھول بجانا. جس دن تیرے 18 سال کا جوان بیٹا کسی ایکسیڈنٹ میں مرے گا اس دن بھی تو ڈھول بجانا. جس دن تیرے باپ کی میت ہوگی اس دن بھی تو ڈھول بجانا. اگر اس دن تو ڈھول بجا لے تو پھر تو شہادت حسین پہ بھی ڈھول بجانا. لیکن مجھے یقین ہے تو اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کی میت پہ ڈھول بجانے کی ہمت نہیں کر سکے گا. نادان سنی, جب تو 18 سال کے اپنے بیٹے کی میت پہ ڈھول نہیں بجاتا تو وہ حسین کا بیٹا جسے دنیا ہم شبیہ رسول کہتے ہیں, اس علی اکبر کی شہادت پہ تو ڈھول بجاتا. جب تو اپنے 6 مہینے کے بچے کی میت پہ ڈھول نہیں بجاتا تو پھر تو حسین کے معصوم علی اصغر کی شہادت پہ ڈھول بجاتا. سوچ تو صحیح, ڈھول جزیدی بجا رہے تھے. ہم نے مغرب کے بعد میٹنگ لی ہے کمیٹی کی, علماء سے کہتا ہوں کمیٹی کے لوگوں کی مدد کریں. نوجوان اٹھے ہیں, ایسی کوشش کریں کہ پورے پالی سے نہیں بلکہ پوری راجستھان بلکہ پورے ہندوستان سے یہ ڈھول کی بدعت سیاح ختم ہو جائے اور اصل کربلا کو پہچانیں. اصل کربلا کیا ہے, بات کرنے چلا تھا لیکن